اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ آیت نمبر 15۔ من اہتدی، جس نے ہدایت کو قبول کیا۔ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی چیزیں کوشش کریں ذہن نشین کرنے کی بھی۔ ہدایت، ہدا، کبھی لفظ آتا ہے ہدا اور کبھی آتا ہے اہتدا۔ ہدا یعنی اس نے ہدایت کی، اور اہتدا جو یہاں پر آیا ہے اس نے ہدایت قبول کر لی، اس کی ہدایت کی گئی، اس نے قبول کر لی، مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا، یہ معنی ہے اس کا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا، زِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت اور زیادہ کر دی۔ یعنی انسان کی معرفت کا زیادہ ہونا، انسان کی حقائق کی آگاہی کا زیادہ ہونا اللہ کی طرف سے، یہ کس کے ساتھ مشروط ہے؟ جو آئے پہلے اسے قبول کرو، پھر اللہ بڑھا دے گا۔ اور یہ قبولیت کون سی ہوتی ہے؟ جو انسان اپنے اوپر نافذ کر لیتا، اللہ کے ہاں وہ قبولیت۔ قبول کر لیا میں نے، لیکن میری زندگی پہ اثر کوئی نہیں ہے اس کا، یہ والی قبولیت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش، ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ یہ جو کہا ہے یہ صحیح کہا ہے، یہ صحیح نہیں کہا، اور وہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کا امر اور نہیں ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ سادہ، بالکل دین سادہ ہے۔ یعنی اگر کوئی اسلام کی بنیاد سمجھنا چاہتا ہے تو بالکل 2+2 4، اتنی سمپل ہے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت۔ باقی پیچیدگیاں انسان کی اپنی ڈرامے بازیوں سے بنتی۔ جب وہ کہتا ہے کانٹ چھانٹ کے اپنی مرضی کا بنا لوں، تو پھر کوئی بونگی مار دیتا ہے، کوئی بونگی مار دیتا ہے، اور وہیں سے پھر اختلافات اور فلان اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وجود میں آتی۔ من اہتدی، جس نے ہدایت قبول کی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ اس ہدایت کو اپنے ہی فائدے کے لیے قبول کر۔ یعنی جس نے ہدایت قبول کی، فائدہ کسے ہوگا؟ اللہ کی طاقت بڑھ جائے گی، اللہ کی سلطنت بڑھ جائے گی؟ نہیں، تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ ہدایت کے قبول کرنے کا فائدہ لنفسہ، اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے فائدے میں قبول کرتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو بھٹک گیا۔ یہاں اب چونکہ اہتدا کے مقابلے میں دیکھیں، یہ جو ضل کا لفظ ہے وَلَا الضَّالِّينَ، ضالین دو قسم کے ہیں۔ ایک ہے جان بوجھ کے بھٹکنے والا، ایک دفعہ چاہتا نہیں تھا لیکن سستی، غیر سنجیدگی کی وجہ سے، کسی برے دوست کی وجہ سے، غلط انتخاب کی وجہ سے، اتنا برا نہیں تھا لیکن بھٹک گیا، بالآخر راستے سے اتر گیا۔
کئی قسم کے ضال ہوتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ یہاں پر یہ ضل کس کے مقابلے میں آیا ہے؟ اہتدا کے. من اہتدا ومن ضل، یعنی جس نے ہدایت قبول کی اس کے مقابلے میں کیا لایا اللہ نے؟ اور جو بھٹک گیا. یا بھٹکنے سے کیا مراد ہے؟ ہدایت قبول نہ کرنے کی وجہ سے راستے سے بھٹک گیا. فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو یہ جو بھٹکا ہے اپنے ہی خلاف بھٹکا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. لنفسہ ہی، اپنے فائدے میں ہدایت قبول کی ہے جس نے کی ہے. اور جو نہیں قبول کی اور بھٹک گیا ہے فَإِنَّمَا، صرف اور صرف يَضِلُّ عَلَيْهَا، اپنے خلاف بھٹکا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں کرے گا. جو نقصان، چونکہ اللہ نے کاموں کے اور انتخاب انسان کی چوائس کے نتیجے فکس کر دیے ہیں. چوائس تو نے کرنی ہے، تجھے اختیار دیا ہے، تیری آزمائش تھی. ہدایت بھی کر دی ہے. ہماری نظروں میں اچھی چیز کون سی ہے، ہماری نظروں میں بری چیز کون سی ہے. ہو سکتا ہے تجھے ایک چیز اچھی لگ رہی ہو لیکن ہم تجھے بتا رہے ہیں اچھی نہیں ہے. تیرا دل کر رہا ہو، ہم کہہ رہے ہیں مت کر. یہ ہو سکتا ہے چیز تجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، ہم تجھے کہہ رہے ہیں کھا لے. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کڑواہٹ کو مت دیکھ، اس کے نتیجے کو دیکھ، تو بیمار ہے ٹھیک ہو جائے گا، پی لے. آپریشن کو مت دیکھ کہ تیرا پیٹ پھاڑا جائے گا، دیکھ آپریشن کے بعد کیا ہوگا، تیرے ہارٹ سرجری کی جائے گی فلان. اس کو مت دیکھ، اس کو تصور کر کے ڈرنا شروع ہو جائے، میرا سینہ چیرا جائے گا، میرے دل میں چھریاں ماریں گے. ایسے نہ دیکھ. یہ دیکھ کے جو تجھے ایڈوائز کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں. کروا لے تو فائدہ ہوگا، نہیں کروائے گا مر جائے گا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جہاں پہ کنفیوز ہو جاؤ اللہ کی بات میں تو یہ دیکھو اللہ زیادہ جانتا ہے، تم زیادہ جانتے ہو، تو جو زیادہ جانتا ہے اس کی بات ایکسیپٹ کر لو. جیسے دنیا میں اپنے معاملات میں کرتے بھی ہو. آپ کہیں میرا گھر یوں بناؤ، آرکیٹیکٹ کہے نہیں اس طرح نہیں، اس طرح بہتر ہے، اس طرح غلط ہو جائے گا، آپ پیچھے ہٹ جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ ایک سے دوسری بار آرکیٹیکٹ کہے گا آپ جناب خود اتنے ماہر ہیں، مجھے ایسی ٹینشن دی ہوئی ہے، آپ خود کریں، خود بنائیں اس کو. جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے صرف اپنے ہی فائدے کے لیے کی ہے. انما کا معنی آپ کو پتہ ہے، یعنی اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا. اور جو بھٹک گیا ہدایت کو ریجیکٹ کر کے، قبول نہ کر کے، فَإِنَّمَا، تو صرف اور صرف نقصان بھی کسے ہوگا؟ اس کو خود ہی ہوگا. يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس پر اس کا وبال پڑے گا. اور پھر آگے ایک اور تین باتیں اس آیت کی، اور تینوں بڑی بنیادی باتیں. دوسری بات کون سی ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے. یعنی قیامت کے دن نہ جو میں نے گناہ کیے ان کا بوجھ میں خود اٹھاؤں گا. توجہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے گناہوں کا بوجھ کوئی اور اٹھائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ جو روایتیں بنائی ہوئی ہیں نا کہ عبادت اہل بیت نے کی ہے اور گناہ ان کے معاف ہو گئے، یہ سب فضولیات ہیں. اور زیادہ قوم کو کرپٹ کرنے کے لیے یہ پرانے زمانوں میں بے ایمانوں نے گھڑی ہوں گی. آپ کو میں نے قصہ ایک دفعہ یہاں پہ سنایا تھا نا، ایک خطیب صاحب کہہ رہے تھے ایک دفعہ رسول اللہ پریشان آئے گھر میں، ٹھیک ہے، اور مولا علی، بی بی، امام حسن، امام حسین، ان کا بچپنا تھا، گھر میں موجود تھے. مولا نے دیکھا رسول اللہ پریشان، دیکھ قصہ والے کیسے بیڑا غرق کرتے. تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مولا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہ میں آپ کو جھوٹا قصہ سنا رہا ہوں، ہے کتابوں میں ہے، یہ نہ سمجھے کتابوں میں نہیں ہے، لیکن مسلمات کے خلاف ہے، مسلم قواعد و ضوابط کے خلاف. تو انہوں نے پوچھا، مولا نے پوچھا یا رسول اللہ پریشان کیوں؟ اور یہ پاکستان کے ایک بڑے مشہور و معروف خطیب نے ہزاروں کے مجمع میں، اس کا ویڈیو کلپ موجود ہے، بہت داد لی تھی اس کو سنانے کی. خاص طور پر اس مجمع میں جو بے ایمان بیٹھے ہوں گے وہ زیادہ اچھل رہے ہوں گے کیونکہ ان کو زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے. نیک بندہ تو ایک دفعہ پریشان ہو جاتا ہے یار یہ مسئلہ کیا ہے، لیکن جو بے ایمان ہوتا ہے وہ تو اور اچھلتا ہے اور کرنٹ آ جاتا ہے اس میں. تو اس نے کہا کہ جب مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں، تو آگے سے اللہ کے نبی نے فرمایا علی
تیرے شیعوں سے بخشش کا وعدہ تو کر دیا، لیکن مجھے ان کے اعمال نامے جب دکھائے گئے تو پریشان ہو گیا۔ اندازہ لگائے ذرا آپ، یعنی رسول اللہ نے مولا کے شیعوں سے بخشش کا وعدہ کر دیا ہے، اگلے جملے پہ کوئی عقل مند بندہ غور کرے تو ویسے ہی اسے پکڑ لے کہ وہ علی کا شیعہ کیسے ہے کہ جس کا اعمال نامہ دیکھ کے رسول اللہ پریشان ہو جائے کہ وعدہ تو کر بیٹھا ہوں، اتنے گھپلے کیسے بخشواؤں گا۔ لیکن اس کو کوئی نہیں سوچتا، چونکہ بخشش ہو رہی ہے نا، جنت مل رہی ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ گالی دے رہا ہے، یہ شیعوں کو گالی دے رہا ہے اصل میں کہ اتنے گندے اعمال نامے کہ پریشان ہو گئے رسول اللہ، وعدہ کر بیٹھوں کیسے بخشواؤں گا۔ دین میں تھوڑی عقل بھی استعمال کرنا سوچو، کیونکہ زہر جب بھی دیا جاتا ہے وہ میٹھے میں ڈال کے دیا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا زہر مزیدار چیز میں ڈال کے دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اعتراض آتا ہے کہ بھائی صاحب ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا نبی وحی کے بغیر بات ہی نہیں کرتا، تو پھر یہ جو وعدہ کر دیا بخشش کا، یہ وحی سے کیا ہے یا بغیر وحی کے کیا ہے؟ اگر وحی سے کیا ہے تو اللہ نے کہا ہے، تو پھر گھبراہٹ کیسی؟ جس نے وحی کی ہے، اصل تو بخشش کی پاور اسی کے پاس ہے، پھر گھبرائے کیوں ہے؟ اور اگر وحی سے نہیں کیا تو پھر تمہارا قاعدہ ہی غلط ہو گیا کہ وحی سے بات کرتے۔ کون سوچنے مست ہے؟ اس طرح ہر کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے، جو بنا ہے فرقہ، اپنے اس پر خوش ہے کہ ہماری جنت پکی ہے، باقی فارغ۔ پھر آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کے فرماتا ہے کہ جب رسول اللہ کی گھبراہٹ دیکھی تو امام حسن امام حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس وقت کھیل رہے تھے، تو امام حسن نے فرمایا کہ اب یہ رسول اللہ کی گھبراہٹ کام کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں، ساری داستان ہی عجیب ہے۔ امام نے فرمایا ہم نے ایک اور تہمت اہل بیت پر یہاں پر اس نے لگائی کہ امام حسن نے فرمایا بھیا حسین، اللہ نے ہم پر اپنی عبادت واجب نہیں کی، جھوٹ۔ آیت قرآن ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے رسول ان سے کہہ دیجئے مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کروں۔ یہ کہہ رہا ہے ہم پہ واجب ہی نہیں۔ جہالت کا رقص دیکھے، سامنے والے کہتے ہیں واہ 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 واہ، اہل بیت پہ عبادت واجب نہیں۔ ان کا دینی شعور چیک کرے ذرا، پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں سخت باتیں کر، کیا کرے بندہ؟ یہ نتائج ہیں حدیث ثقلین پر عمل نہ کرنے، یہ نتائج ہیں۔ جیسے اہل بیت کو چھوڑ دینے کے نتائج ہیں نا، اسی طرح قرآن چھوڑ دینے کی بھی نتائج ہیں، اور وہ الگ نہیں ہو سکتے۔ انتخاب آپ نے کرنا ہے، نتیجہ اللہ نے ساتھ چپکایا ہوا ہے، نتیجہ نہیں بدل سکتا۔ رسول اللہ کی ایڈوائس پہ عمل نہیں کیا، نتیجے سے بچ نہیں سکتا۔ میں کہتا رہتا ہوں، اصول کافی کے مقدمے میں ہے، اہل بیت فرماتے ہیں جس نے ہمارے حکم کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا۔ اب جو نہیں قرآن سے دیکھ رہے وہ نہیں بچ سکتے فتنوں سے، چاہے جتنے مرضی خطیب سن رہے ہو، اور جتنے مرضی انویسٹمنٹ کر رہے ہو، اور جتنی مرضی دیگیں پکا رہے ہو۔ اللہ کے قانون نہیں بدلتے دیگیں پکانے سے، کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ اگر غلط بات کی ہے تو 50 دیگ نہیں چھوڑوں گا، اگر 100 دیگ کر دو تو میں اپنی بات بدل لوں گا۔ اللہ 100 دیگوں سے 1000 دیگوں سے اپنے فیصلے نہیں بدلتا، وہ کہتا ہے جو میں نے کہا ہے اسے فالو کرو، باقی چیزوں سے میں اس کو چینج نہیں کروں گا۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ ہم پر تو اللہ نے عبادت واجب نہیں کی، ہم نے پھر بھی کی ہے، یعنی گویا اللہ پہ احسان کیا، لہذا میں اپنی آدھی عبادت اپنے بابا علی کے شیعوں کو دے رہا ہوں۔ امام حسین نے، اب یہ وہ پڑھ رہے ہیں، امام حسین نے یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مولا حسن، پہلے اب مجھے مکس کر رہا ہوں، پہلے امام حسین نے یہ کہا یا پھر بعد میں امام حسن نے کہا، یا ترتیب الٹی ہے؟ بہرحال پھر دوسرے بھائی نے کہا آپ مجھ سے بڑے سخی نہیں ہیں، میں بھی اپنی عبادت دے رہا ہوں۔ اب جب یہ سنا تو بی بی نے کہا کہ تم دونوں حسن حسین، تم دونوں مجھ سے بڑے سخی نہیں ہو، میں اپنی آدھی عبادت اپنے شوہر کے شیعوں کو دے رہی ہوں۔ اب لوگ خوش ہو رہے ہیں، عبادتیں انہوں نے کی ہیں
اور یہ جو ہے ہماری بخشش ہو رہی ہے، خوش ہو رہے ہیں اس پر، خود نہیں کرنا کچھ۔ ان واقعات پہ آپ غور کریں، یہ قوم کو بیکار بنانے کے لیے ہوتے ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا تھا اہل بیت کر گئے۔ وہی عقیدہ جو مسیحیوں میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں تمہارے گناہ وہ بخشوا لیں گے۔ حضرت عیسیٰ بڑے رحم دل ہے یا اللہ بڑا رحم دل؟ حضرت عیسیٰ کا رحم زیادہ، رحمت زیادہ یا اللہ کی رحمت زیادہ؟ اس طرح گھپلا ہوتا ہے توحید کے معاملات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا رحمان ہے، تو پھر تم کیوں کہہ رہے ہو عیسیٰ بخشوائیں گے؟ قرآن میں جو کانسیپٹ ہے شفاعت کا، ہم بیان کرتے رہتے۔ تو بی بی نے فرمایا میں بھی آدھی، تم دونوں مجھ سے سخی نہیں ہو، میں بھی اپنی آدھی عبادات دے رہی ہوں۔ جب مولا علی نے سنا تو مولا علی نے فرمایا کہ میری جو عبادت ہے وہ تو ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اور میں بھی اپنا جو آدھی وہ ثواب عبادت کا اپنے شیعوں کو دے رہا ہوں۔ اب یہ سنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب جو ہے تم سے بڑا میں سخی ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی اپنی عبادت آدھی جو ہے مولا علی کے شیعوں کو دے رہا ہوں، حضرت علی کے شیعوں کو دے رہا ہوں۔ ابھی یہ بات رسول اللہ کر رہے تھے، اوپر سے جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ میں آپ سب سے بڑا سخی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے بغیر حساب کے مولا علی کے شیعہ بخش دیے۔ چلو جی، ایسا زبردست نعرہ نیچے سے لگا کہ پار ہو، اندازہ لگائے پہ عمل بنانے کے لیے اس سے زیادہ میٹھا لالی پاپ کون سا ہوگا؟ اب مجمع میں کچھ تو اچھے بھی بیٹھے ہوں گے، واقعاً جو نیک ہیں متقی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بیٹھے ہوں گے بے ایمان بھی، زیادہ ان کو مزہ آ رہا ہوگا۔ آدھی مجھے مولا علی کی باتیں مل رہی ہیں، آدھی رسول اللہ کی، آدھی بیوی کی، آدھی امام حسن، مجھے اور کیا چاہیے؟ اور خاص طور پہ پہلے مینٹلی پریپیئر بھی کر دیا ہے خطیب صاحب نے کہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے میں نے اعمال نامے دیکھے تو میں گھبرا گیا ہوں، یعنی کتنی زیادہ برائیاں بھی ہو تم بخشے جاؤ گے۔ اس کے بعد قوم کی کرپشن کے علاوہ کسی چیز کا انتظار نہیں رکھنا چاہیے۔ لہذا اس قسم کی جعلی روایات ڈالی گئی کتب میں جو مسلمات قرآن، دین اور اہل بیت کے اپنے مسلم فرامین کے خلاف ہے، لیکن مارکیٹ میں بکتی زیادہ، نعرے ان پہ زیادہ لگتے ہیں، اور فیس ان سے زیادہ ملتی ہے، دعوتیں بھی اس سے زیادہ ملتی ہیں۔ میں بغیر پردے کے بات کرتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے سمجھ نہیں آئی، اگرچہ اس کے بدلے میں برا بھلا سننے کو بھی ملتا ہے، لیکن الحمدللہ بالآخر بات تو کرنی چاہیے نا، کب کون بات کرے گا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، رسول اللہ تمہارے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، نہ مولا علی اٹھائیں گے، نہ امام حسین اٹھائیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھی بیٹھا ہے تو، اگر مسیحیوں نے یہ سمجھا انہوں نے بھی غلط سمجھا ہے، اگر یہودیوں نے یہ سمجھا کسی حضرت عزیر کے بارے میں غلط سمجھا ہے، اگر کسی مسلمان نے رسول اللہ کے بارے میں سمجھا ہے، خرابیاں میں کروں گا اور رسول اللہ اس کو آ کے وہ کر دیں گے، غلط سمجھا اس نے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ قرآن میں نے بتایا تھا سورہ ہود میں اِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ، اے رسول آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں، مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، آپ ان کو یاد دہانی کرائیں، آپ انہیں نصیحت کریں، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان کے چوکیدار نہیں ہیں۔ قرآن نے رد کیا ہے، مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَفِيظٍ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے وکیل نہیں بنو گے، آپ نہیں جھگڑا کرو گے ان کی طرف سے آ کر۔ یہ غلط تصورات ہے۔ قیامت کے دن بخشش اگر رحمت ہے تو پھر یاد رکھیں سب سے بڑا رحم کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اس کے قانون میں نہیں آ رہی، اسی کا قانون، اسی کے حکم سے اجازت ملے گی شفاعت کرنے والے کو شفاعت کرنے کی، اور کس کی کرنی ہے اس کی بھی، قرآن میں یہ لکھا ہوا۔ لیکن چونکہ قرآن مجید سوائے چند مخصوص آیات کے جو مسلکی نظریات کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کے علاوہ لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا۔ باقی قرآن مجید کو
ڈراتا کوئی نہیں. لہٰذا یہ کانسیپٹ جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور پھر نیچرل بات ہے کہ اگر عرصہ دراز کے بعد ایسی بات سنے انسان نے پہلے اس کے برعکس سنا ہو تو پھر وہ بات کرنے والا بھی نہیں اچھا لگتا کہ یہ اس کو کیا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا تھا ہمارے جنت سے جانے سے آپ کو کیا پرابلم؟ اگر ہم جنت میں چلے جائیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں, اللہ کی جنت بہت بڑی ہے. لیکن یہ ادھر لکھا ہوا ہے, مجھے نہ کہو, اللہ سے کہو بھی کیا پرابلم ہے. ہم نے اتنا بچپن سے سنا, ہم نے کنفرم جانتی ہے, تو بیچ میں آپ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسی باتیں کی ہوئی؟ لیکن اللہ کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا, لہٰذا وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس پہ چڑھائی کر دیتا. اور ایک تاریخی جملہ جو اسی یثرب میں مجالس کے دوران کمنٹس میں لکھا گیا وہ یہ تھا کہ اس سے یہ دھوکے باز ہے. انہوں نے لکھا نیچے, یہ دھوکے باز ہے, یہ ممبر اہل بیت کو استعمال کر کے قرآن کا درس دیتا ہے. دھوکہ دے رہا ہے, قوم ہوشیار ہو جائے. ممبر اہل بیت کا استعمال کرتا ہے, درس قرآن کا دیتا ہے. اب ایسے حدیث ثقلین پہ نعرے مار رہے ہوتے ہیں جدا نہیں ہے یہ, لیکن اگر قرآن بتایا جائے تو کہہ رہا ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے. یہ کس نے تربیت کی ہے ذہن کی کہ قرآن کی آیات لگے اور ہے, یہ کوئی اور بات ہے, ذکر اہل بیت کچھ اور ہے. سب سے زیادہ کنفرم ذکر اہل بیت قرآن ہے, سب سے زیادہ گارنٹیڈ ذکر اہل بیت قرآن ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. باقی سب پہ انگلی رکھی جا سکتی ہے اگر مگر, ہو سکتا ہے, یہاں پہ نہیں ہو سکتا کہ یہی وہ چاہتے ہیں. کنفرم ہے, کہہ رہے یہ فراڈ کر رہا تمہارے ساتھ, ممبر پہ بیٹھتا ہے, اس سے کہو تو مسجد میں جا کے درس دیا کرے, یہاں پر جو ہے ذکر اہل بیت کرے. یہ تربیت کی ہے. جو حدیث ثقلین پر عمل نہیں ہوا, یہ مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی ہے, یہ مینٹیلٹی ڈیولپ ہوئی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ فراڈ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, بتا کے کر رہا ہوں یہ درس قرآن کے ذریعے سے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, جو ہدایت قبول کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے, اور جو گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی خلاف گمراہ ہوتا ہے, کسی کا نقصان اللہ کا نہیں کرتا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے گناہ کے بوجھ اٹھائے گا, نہ میرے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھائے گا, نہ کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ مجھ پہ ڈالا جائے گا. ہاں, ایک اس میں بڑی خطرناک بات ہے جو قرآن میں خود بیان کی. اگر میں نے کسی کو گمراہ کیا ہے تو اس کے بعد مستیاں وہ کر رہا ہے, انجوائے وہ کر رہا ہے, اور بوجھ میرا بڑھ رہا ہے, بغیر اس کے کہ اس کا بوجھ کم ہو. یعنی فرض کریں اگر عذاب کے 10 کلو اس کو بوجھ پڑنا ہے اس گناہ کا, اس کا 1 ملی گرام بھی کم نہیں ہوگا, لیکن اس کو چونکہ لگایا میں نے تھا, میں نے کہا تھا کر کے دیکھ بڑا, تو وہ گناہ وہ کر رہا ہے, اپنا پورا وہ اجر لے گا سزا, لیکن میرا بوجھ بھی بڑھ رہا ہے چونکہ سٹارٹ میں نے کرایا تھا. اور نیکی کا بھی یہی معاملہ, اگر کسی کو آپ نے نیکی پہ لگایا ہے, جب تک وہ نیکی جاری ہے, یہ بہت ہی بڑا پروفیٹیبل اکاؤنٹ ہے. اگر وہ آگے 2 کو لگا دیتا ہے, وہ 4 کو لگا دیتا ہے, سب میں آپ کا حصہ ہے. یہ اللہ کے قرآن نے اس پر گواہی دی ہے. یہ بڑی بابرکت کھیتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے نا, بیج جب فصل کا لگاتے ہیں نا اور وہ پودا اگتا ہے تو ایک سٹیپ اس کا کیا ہوتا ہے, وہ ایک پودا کئی پودے بن جاتے ہیں. اور بیج کم لگے ہوتے ہیں لیکن پورا کھیت بھر جاتا ہے, نیچے زمین دکھائی نہیں دیتی. تو یہ اس ٹائپ کی چیز ہے. نیکی پہ لگا دیں, ادھر سے برائی پہ لگا دینا بھی اسی ٹائپ کی چیز ہے. کہ میں تو ایک کانٹا لگایا تھا, پتہ چلا پورا کانٹوں کا پورا بیابان اگ کے کھڑا ہو گیا. اور وہ کیوں؟ چونکہ سٹارٹ میں نے کیا تھا اور اس کے بعد وہ چلتا گیا. لہٰذا بندہ کوشش کرے لوگوں کو اچھی چیز کی ترغیب دے دے. ہو سکتا ہے کوئی لگ جائے, لگ گیا آپ کی کوشش ہے. اور قرآن کا قاعدہ کیا ہے, لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے. تو آپ کوشش کرتے رہے اچھائیوں کی. 100 کو آپ نے کہا کوئی ایک اچھائی پہ لگ گیا, آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا. آپ کو پتہ بھی نہ ہو, اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے, وہ بھولتا نہیں ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. تو ادھر اکاؤنٹ کھل گیا ہے, وہ نیکی چلتی رہتی ہے. اور کسی کو یہ کہتے ہوئے خدا نخواستہ کسی برائی کے بارے میں ایک بار کرتے ہوئے پھر کچھ نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے کام چل پڑے
تو وہ چل پڑے تو آپ کا اکاؤنٹ ادھر بھی کھل گیا. یعنی جنت کے بینک میں بھی کھل جاتے ہیں اکاؤنٹ, جہنم کے بینک میں بھی کھل جاتے ہیں کہ ادھر بھی پراپرٹیز تیار ہو رہی ہیں اور ادھر بھی پراپرٹیز اچھائی کی وجہ سے تیار ہو رہی ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ, اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں, ہم عذاب نہیں دیتے حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں. عین عدل اور انصاف کیا مطلب؟ جب تک ہم اپنا پیغام واضح طور پر پہنچا نہ دیں تب تک ہم کسی کو سزا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ نہیں دیتے. یعنی ہمارا پیغام پہنچے گا, اس تک صاف صاف پہنچ جائے گا, اور وہ اسے ماننے سے انکار کرے گا تب ہم پکڑیں گے. ورنہ جس کو نہیں پہنچا, یہ اس آیت کا معنی ہے. اور آپ اپنی عقل سے اس کو ملائیں, آپ کی عقل بھی کہے گی یہ انصاف ہے. جس کو پتہ نہیں اسے کیوں پکڑا گیا؟ ایک بندے کے 2 نوکر ہو, 2 شہروں میں ہو, دونوں کو لیٹر لکھے, کچھ ہدایات جاری کرے, ایک کو لیٹر پہنچے ہی نہیں, ایک کو لیٹر پہنچ جائے, اور دونوں کام نہ کریں جو لیٹر میں حکم دیا گیا تھا, دونوں نہ کریں. تو اگر وہ کہے ان دونوں کو نوکری سے نکال دو, تو دیکھنے والے بندے کیا کہیں گے؟ وہ جس کو لیٹر ملا ہے اس کو تو ٹھیک ہے نکالو, جس کو لیٹر ہی نہیں ملا اس بیچارے کو کیوں نکال رہے؟ ایسا ہوگا نہیں؟ آپ کے اندر سے کیا آواز آئے گی کہ نہیں یار اس کو تو پتہ ہی نہیں, اگر پتہ ہوتا تو ٹھیک ہے. پھر کیا دیکھا جائے گا؟ پھر دیکھا جائے گا اچھا یہ لیٹر تو نہیں پہنچا, اس کے علاوہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے, کمپنی کے لیے صحیح کام کرتا ہے, اوبیڈینٹ ہے, کمیٹڈ ہے, تو وہ دیکھ کر کہا جائے گا نہیں کوئی بات نہیں, یہ نہیں پتہ چلا اس کو لیکن یہ ہے تو ہمارا ہی. ادھر یہ ایک بات نہیں پہنچی اس کو, 2 باتیں نہیں پہنچی, لیکن وہ نہ پہنچنے میں اس کا قصور نہیں ہے, جو پہنچی ہیں ان پہ ایمانداری سے عمل کر رہے ہیں. یہ بالکل سادی بات ہے. بعض اوقات دین کو اہم گھما گھما کے بے ایمانوں کو بخشوانے کے لیے ایسی چیزیں گھڑ دیتے ہیں کہ اللہ کے عدل پر حرف آ جاتا ہے. ہمارا گندے سے گندہ بھی دوزخ میں, ان کا اچھے سے اچھا بھی, ہمارا گندے سے گندہ بھی جنت میں, ان کا, یہ مسالک آپس میں یہ کہتے ہیں, ان کا اچھے سے اچھا بھی جہنمی ہے پکا. ہمارا شرابی کبابی بھی ان کے نمازی پرہیزگار سے بہتر ہے. کہاں سے قانون نکال کے لائے ہوتے؟ خلاف قرآن لے کر آئے. قرآن نے اس چیز کو پرکھنے کے قواعد و ضوابط بیان کیے ہوئے, کبھی اس کو غور سے دیکھو تو پتہ چل جائے گا عین عدل و انصاف. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. فما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, اور ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں. رسول بھیج دیں یعنی اپنا پیغام نہ پہنچا دیں, پھر جو نہیں مانے گا پکڑا جائے گا. اب یہاں پر جو سوال عام طور پہ پوچھا بھی جاتا ہے اور آ بھی جاتا ہے ذہنوں میں, وہ کیا ہے؟ وہ سوال ہے کہ افریقہ, لوگ پوچھتے ہیں جو افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہے, جو مثلاً فلانے صحراؤں میں رہ رہا ہے, اس تک کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا. ایک تو اس سوال والوں کو یہ ایڈوائس ہے کہ یہ سوال بھی ضرور کریں, لیکن سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کو پہنچا نہیں پہنچا, مجھے تو پہنچ گیا نا, میں کیا کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں, مجھے تو پہنچ گیا, میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. چونکہ افریقی کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جانا, آپ سے پوچھا جانا ہے تجھے تو پہنچ گیا تھا نا, تیرے پاس تو رسول اللہ تھے, تیرے پاس قرآن تھا, تیرے پاس 12 امام تھے, تو پھر بھی فارغ رہا, تیرا گھپلا تو بہت بڑا ہے, اس کے پاس تو مثلا کم چیز پہنچی تھی. کیونکہ اللہ سب کا اللہ ہے, اللہ کسی ایک فرقے کا زیادہ اللہ نہیں, جو یہودی کہتے تھے ہمارا زیادہ ہے, ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے, باقی گویا ستیلے ہیں باقی مخلوقات. یہ جیو فکر ہے, گمراہ یہودی فکر ہے, حضرت موسیٰ کی فکر نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے بعد جو گمراہیاں ہوئیں ان میں سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اور اسی قسم کے افکار آج بھی قوموں میں پائے جاتے ہیں جن افکار سے قرآن نے منع کیا. خاندان کے اعتبار سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا, دوسروں کو گھٹیا سمجھنا. یہ بھی یہودی کہتے تھے ہم اس کو رسول نہیں مانیں گے چونکہ یہ کنیز کی اولاد میں سے ہے, ہم مالکن کی اولاد میں سے ہیں,
بنی اسرائیل ہیں، ہم حضرت اسحاق وہ مالکن کے بیٹے تھے، حضرت سارہ کے یہ ہاجرہ کنیز کے بیٹوں میں سے ہے، اللہ نے ادھر کیوں رسول بھیجا ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے یہ ساری باتیں بنیاد بتائی ہوئی ہے، بنیادی انسان کی ہدایت کے لیے جو بنیادیں چاہیے وہ اللہ نے ایک دفعہ نہیں پھیر پھیر کے مثالیں دے دے کے بتائی ہوئی، لیکن لوگ اس کے قریب نہیں آتے۔ تو وہ جس کو نہیں پہنچا، توجہ کریں، اور وہ میں اور آپ نہیں جانتے، میں اور آپ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ میں اگر کسی کو بات سمجھا رہا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن جس نے اس کا حساب کرنا ہے اسے پتہ ہے سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، سمجھ آئی ہے یا سمجھ نہیں آئی، جان بوجھ کے کر رہا ہے یا جان بوجھ کے نہیں کر رہا، وہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو لہذا ان کی ہاں اس نے یہ ضرور کلیئر قرآن میں بتایا ہے کہ تم اتنا جان لو، زیادہ ٹینشن مت لو، اتنا جان لو کہ میں کسی پر ایک رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سارے سوال حل ہو گئے، کیا کرے گا اسے خود پتہ ہے، لیکن ٹینشن یہی ہے نا کہ ظلم ہو جائے گا، وہ کہہ رہا ہے میں ظلم نہیں کرتا، وہ خود اپنا تعارف کروا رہا ہے، اس کے بعد کوئی خطیب کہے، کوئی کتاب میں لکھا ہو جس سے اللہ کا ظلم کرنے لازم آ رہا ہو، آپ اللہ کی بات سنیں، اس کی بات نہ سنیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی بات سنتے کم ہے، قرآن کو دیکھتے کم میں، ادھر ادھر سے زیادہ لیا ہوتا، نظریات بنائے ہوتے۔ اور ایک آخری نقطہ اس آیت میں کہ جیسے قرآن مجید نے خود بتایا کہ ہر انسان کو اللہ نے اپنی فطرت پہ خلق کیا ہے، الہی فطرت پہ خلق کیا، لہذا ہر انسان کے اندر اگر اس کے پاس کوئی پیغام نہ پہنچے دین کا، کسی نبی کا، تو بھی اللہ نے اس کے اندر اچھائی اور برائی کی سینس رکھی ہوئی ہے۔ انسان اپنے اندر سے، اس کے اندر سے ملامت ہوتی ہے جب وہ غلط کام کرتا ہے، چاہے جنگل کا حبشی کیوں نہ ہو، کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اس کو بار بار تکرار کر کے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس آواز کو کمزور کر دے، خود مجرم ہے، لیکن اللہ نے وہ اس کے اندر انسٹال کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ لہذا اللہ نے جہاں قیامت کی قسم کھائی ہے وہاں پہ اسی آواز کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ القیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی اور قسم ہے اس نفس کی جو تمہیں ملامت کرتا ہے تمہارے اندر سے جب خرابی کرتے۔ یہ جو قسم کھائی ہے اس کی طرف توجہ کرائی ہے، کیونکہ انسان دیکھیں جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے جس کی اس کو لذت فائدہ مل رہا ہوتا ہے، تو اب غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ بھئی میں تو اس کام کو شوق سے کر رہا ہوں، میرے اندر کون ہے جو کہہ رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ میرا مخالف میرے اندر کہاں سے نکل آیا؟ مت کر، یتیم کا مال مت کھا، اس طرح سے نہ ظلم کر، یہ نہ کر، فلان نہ کر، اس حد سے تجاوز نہ کر۔ بندہ کہے یہ میرے اندر میری اپوزیشن کس نے بٹھائی ہوئی؟ اللہ کہتا ہے اس کی قسم کھا رہا ہوں میں نے بٹھائی اسی لیے تاکہ تمہارا حساب کر سکوں کہ تیرے اندر سے آواز آئی تھی، لہٰذا اس کو رسول باطنی کہا گیا۔ روایات میں کہا گیا اللہ کے دو قسم کے رسول ہیں، ایک رسول تم میں سے ہر ایک کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں جب تم اچھا کام کرتے ہو تمہیں تائید کرتا ہے اور جب برا کام کرتے ہو ملامت کرتا ہے، اور ایک وہ ظاہری رسول ہے کہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں پیغام دینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر اپنی غلط خواہشات کو سائڈ پہ کر دو تو جیسے ہی ظاہری رسول بات کرے گا یہ باطنی رسول اس کی تائید کرے گا کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر تمہاری خواہشیں اور تمہارے غلط مفادات آڑے آ گئے تو پھر رسول کیا معجزے بھی دیکھ لو، تو پہلی قوموں نے معجزے دیکھ کے پھر بھی انبیاء کو تنگ کیا بلکہ قتل بھی کر دیتے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ آیت واضح ہے، کافی سارے نکات تھے اس میں۔ جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی حاصل کرتا ہے، یعنی اپنے فائدے میں، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوتا ہے، نقصان اسے ہی ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث نہ کریں عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ بات پہنچائیں گے، پھر جو نہیں مانے گا پھر وہ پکڑا جائے گا۔ آیت نمبر 16 وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم، یہ بھی یعنی ذرا سمجھنے والی آیت ہے، سمجھنے والی آیت سے میری مراد ہے کہ تھوڑا جو اس کے الفاظ ہیں اگر ان کو بالکل ظاہر میں لیا جائے تو بندہ کہے اب یہ کیا بات ہوئی، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بھی آیت اور بہت ساری دیگر اس جیسی آیات وہ بڑے آرام سے
واضح کلیئر، کسی اور ہیلپ کے بغیر ہی باہر کی، قرآن کا اپنا ٹیکسٹ کلیئر ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں، یعنی اللہ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، امرنا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حکم کرتے ہیں، امرنا، ہم امر کرتے ہیں، مترفیہا، وہاں کے خوش گزرانوں کو، وہاں کے عیاشوں کو، صاحبان نعمت کو، مقتدر طبقہ، صاحب مال طبقہ، ہم انہیں حکم کرتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ فسق و فجور میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی بھی بستی، آپ کہہ لیں کسی بھی قوم، کسی بھی معاشرے کا جو مالدار اور صاحب اقتدار طبقہ ہے، جب وہ آپ کو فسق و فجور میں غرق زیادہ نظر آئے، سمجھ لیں اللہ نے اس قوم کی ہلاکت کا ارادہ کر لیا، یہ تباہ ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر میری قوم کے 2 گروپ یہ ٹھیک ہو جائیں میری امت کے، تو میری ساری امت ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک مولوی اور ایک مالدار، یہ 2 اگر ٹھیک ہو جائیں، وہاں پہ لفظ علماء کا ہے، علماء اور امراء۔ اچھا، امراء عربی زبان میں کہتے ہیں اقتدار والے کو، لیکن یہ جو امراء ہوتے ہیں یہ ایک آدھا بندہ نہیں ہوتا، یہ پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، جس پہ جو ایک خاص گروپ نے باقی سارے کروڑوں لاکھوں کو نیچے لگایا ہوتا ہے، وہ چند لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سارا طبقہ، اور معمولاً یہ لوگ مالدار لوگ ہوتے ہیں، طاقت کی، پیسے کے زور پر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ 2 اگر ٹھیک ہو جائے میری باقی امت ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ اس کو آرام سے تصور کر سکتے ہیں۔ اور اگر آج امت خراب ہے، اس کا مطلب ہے یہ دونوں خراب ہیں، نہ کہ بیچ میں اچھے نہیں ہیں، اچھے ہیں لیکن زیادہ کام خراب ہی ہے، چونکہ اگر زیادہ کام ٹھیک ہوتا تو نیچے عوام بھی زیادہ ٹھیک ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں زیادہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پھر آیات قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ہر کوئی ٹھیک ہے، آپ جس سے پوچھیں اس سے زیادہ ٹھیک بندہ ہی آپ کو کوئی نہیں ملے گا، لیکن یہ ہر جو ٹھیک ہے یہ سمجھتا ہے ہم ٹھیک ہے، باقی سب خراب ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، مترفین کنہیں کہتے ہیں؟ زیادہ نعمتوں والے، اقتدار والے، موج مستیاں کرنے والے، ہم انہیں حکم کرتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس بستی میں فسق کرتے ہیں۔ اب سوال، اللہ فسق کرنے کا حکم کرتا ہے، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، ہم انہیں حکم کرتے ہیں وہ فسق کرتے ہیں۔ اللہ فسق کرنے کا حکم کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وینہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ اپنا تعارف یہ کراتا ہے میں تو عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کے یہ حکم کرتا ہوں، اور میں فحشاء و منکر سے منع کرتا ہوں۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا وہ سنت ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ کسی کو جان بوجھ کے گمراہ نہیں کرتا، زبردستی گمراہ نہیں کرتا، لیکن یہ آیات خدا کے اٹل قوانین کو بتا رہی کہ اگر گمراہ کون ہوگا؟ اپنے اختیار سے گمراہی کی چوائس کرے گا، یا اپنی سستی سے جا پڑے گا، غیر سنجیدہ لیا دین کے پیغام کو اور اس سستی کی وجہ سے سلپ ہو کے غلط طرف جا پڑا، لیکن اس کا موجب خود ہے، لیکن یہ جو اس نے انتخاب کیا ہے اس کا رزلٹ اللہ نے فکس کیا ہوا ہے، وہ نہیں چینج ہوگا۔ مطلب اس راستے پہ جاؤ گے تو حیدرآباد آ جائے گا، یہ نہیں ہے کہ میں کہوں میں اس راستے پہ جاؤں اور مثلا دبئی پہنچ جاؤں، مثال کے طور پر گوادر پہنچ جاؤں، نہیں، اس راستے پہ اگر تو گیا ہے تو تو حیدرآباد ہی پہنچے گا، یہ نہیں کہ تو راستہ حیدرآباد کا چوز کرے پہنچ گوادر جائے، یہ نہیں، یہ اللہ نے فکس کیا ہوا، اس راستے پر یہ، اس راستے پہ یہ رزلٹ نکلے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟
اب کوئی انتخاب کرے غلط راستے کا خود، تو خدا کہتا ہے کہ اللہ نے کر دیا. کیوں؟ کیونکہ قانون اللہ نے بنایا تھا. جس نے یہ کام کیا اس کا رزلٹ گمراہی. ان اٹل قوانین کے بارے میں قرآن کے لفظ یہ ہوتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت کرے گا. یعنی اگر اللہ نے اس کے نتیجے میں غرق ہونا لکھا ہے تو پھر جس نے یہ راستہ چوز کیا ہے اور اللہ نے لکھ دیا اس راستے کے اینڈ پہ غرق ہوگا، تو جس کو اللہ یہ لکھ دیا ہے، جس کا نتیجہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، کون اس کو غرق سے بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ قوانین ڈسکس ہوتے ہیں. یہاں پر بھی اسی قانون کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، نہ کہ اللہ امیر لوگوں سے فرشتہ بھیج کے کہتا ہے تم فسق و فجور کرو کیونکہ ہم نے ہلاک کرنا. ایسا نہیں ہوتا. یعنی یہ قانون ہے خدا کا کہ جب کوئی بستی اللہ کے عذاب کی طرف رخ کرتی ہے، خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بڑے طبقوں سے. بڑے طبقے عیاشیوں میں، ظلم میں اور اس میں غرق ہو جاتے ہیں، اور وہ سبب بنتا ہے چونکہ معاشرے پر وہ حاوی ہوتے ہیں، پورے معاشرے پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر یہ قوم یا معاشرہ یا بستی اللہ کے عذاب کی زد میں آ جاتی ہے. یعنی یہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے عذاب آتا ہے. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو، مترفی کا ترجمہ انہوں نے کیا عیش پرست، حکم دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس بستی میں فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں. اور جب وہ یہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر اللہ کا قول عذاب ان پر حق ہو جاتا ہے. یعنی اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں جس لیول پہ اب ان کو عذاب ہوگا. وہ لائن کراس کر لیتے ہیں کہ جو ریڈ لائن ہے، تو پھر عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تب اس بستی پر فیصلہ عذاب لازم ہو جاتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر ہم اسے پوری طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے. بس اس آیت میں کیا پتہ چلا کہ یہ جو اوپر طبقہ ہے، حکمران طبقہ اور مالدار طبقہ، ان کو بندہ دیکھ لے تو قوم کی حالت خود ہی پتہ لگ جائے گی. لہذا حدیث میں کیا ہے؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، نہ کہ نبیوں کے دین پر. جو طبقہ، اگر آپ نبی کے دین پر ہیں تو آپ نے جس کو اوپر بٹھایا ہوگا وہ بھی کسی کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہوگا. دین نبی کا ہے، وہ اوپر بندر بٹھا دیے، اوپر فاسق بٹھا دیے، کہہ رہے ہم نبی کے دین پر ہیں. نبی کے دین پر تم ہو تو پھر یہ کیسے بیٹھ گیا؟ تمہاری ذمہ داری کوئی نہیں. مثلا پوری قوم کی باغ دوڑ تم نے اس کے ہاتھ میں دی ہے جو خود اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ سے نہیں ڈرتا یعنی فاسق و فاجر ہے، اور تم کہہ رہے ہو نبی کے دین پر ہو، کیونکہ تم نے دین کو کوئی پرسنل معاملہ سمجھ لیا. ٹھیک ہے، تو پھر تھوڑا ویٹ کرو، تمہارا پرسنل ماحول بھی خراب کریں گے یہ آ کر آہستہ آہستہ. عمرا کا طبقہ، مالدار طبقہ، ٹھیک ہے، اور حدیث ہم ایڈ کر لیں علماء، چونکہ قرآن نے علماء کا بھی بہت کچھ بتایا ہو. اگر یہ اپنی ذمہ داریاں صحیح ادا کر رہے ہیں تو قوم ٹھیک رہے گی. اور اگر کوئی دیکھے قوم خراب ہوئی پڑی ہے، اس کا مطلب ہے اوپر خرابی ہو گئی، اوپر والے لوگ مستیوں میں پڑ گئے، لہذا نیچے والے خرابیوں میں پڑ گئے. یہ اس آیت میں اللہ کا قانون. اور یہ علامت کس کی ہے؟ اللہ کے عذاب کی علامت. روایات میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخری رسول کی امت پر وہ عذاب جو قوموں کو مٹا دیتے تھے وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنا. لیکن اور عذاب کی شکلیں اللہ نے بتائی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک عذاب کی شکل قرآن نے کیا بتائی ہے؟ فرقہ واریت، جس میں امت فل فلیج مبتلا ہے، چوٹی پہ پہنچی ہوئی ہے فرقہ واریت. اور اتنی میچورٹی اور اتنا شعور اور اتنا سینس نہیں ہے کہ اللہ کے کتاب کے بتائے اصولوں پر اختلافی معاملات میں کوئی ضابطہ اخلاق مل کے بیٹھ کے طے کر. لہٰذا ایک دوسرے کو کافر اور ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کر کے جہنم بنا دی ہے اس معاشرے کو. اور دین کون سا ہے؟ امن کا دین. اور جو رہ رہے ہیں ان کا معاشرہ کیسا ہے؟ انسیکیور وہ معاشرہ.
لہٰذا یہ جو فرمایا نا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. دین یعنی قانون. دین وہ نہیں کہ جو بندہ کہتا ہے میں بھی تو مسلمان ہوں، کرتا ہے کام مسلمانوں والا نہیں ہے، اگر کہتا یہ دین نہیں ہوتا. دین کون سا ہوتا ہے؟ جس قانون کے تحت زندگی گزار رہا ہے. اگر وہ فراڈ کرنے والا ہے، جہاں چکر چل جائے چلا لو، جہاں 2 نمبری چل جائے چلا لو، ساتھ نماز بھی پڑھ لو، یہ وہ دین نہیں ہے جسے اللہ دین کہتا ہے. وہ ایک پورا سسٹم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پورے سسٹم کو ایز اے سسٹم قبول کرو، نہ یہ کہ بیچ میں سے اپنی چوائس کر لو کہ یا اللہ میں یہ مثلا جیسے جو چوائس کی ہوتی ہے کچھ نے نمازوں میں بھی کہ مجھ سے فجر کی نہیں پڑھی جاتی، باقی 4 میں پڑھتا ہوں، فجر کی میں قضا کر لیتا ہوں، یہ میری چوائس ہے. لیکن جو اللہ نے سجیسٹ کیا ہے یہ میں نہیں کر سکتا. ہاں وہی ٹائم جس کے ٹائم یہ نماز کے لیے کہتا ہے میں نہیں اٹھ سکتا، اسی ٹائم کسی یار بیلی کا فون آ جائے کسی اور کام کے لیے تو ٹھک کر کے اٹھ کے چلا جائے گا. یہ دین ہے. جو وہ کرتا ہے وہ دین ہوتا ہے، جو وہ بولتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے وہ دین اللہ کے ہاں نہیں ہوتا. اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں تفسیر کوثر کی یہ اسی آیت کے ذیل میں ایک عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ ہو جائے. ان قدرتی اسباب و علل علت کی جمع یعنی کاز، کسی چیز کا سبب بنتی ہے جو چیز. قدرتی اسباب و علل کے اثرات مرتب ہونے پر ارادہ خدا ازل سے قائم ہے. یعنی یہ ہوگا تو رزلٹ یہ نکلے گا. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، تم یہ چوائس کرو گے تو پھر اس رزلٹ سے نہیں بچ سکتے. یہ ازل سے اللہ کا ارادہ اس پر قائم ہے کیونکہ یہ سب اسی نے بنایا. ورنہ اللہ تعالی فسق و فجور کا حکم نہیں دیتا جیسے اس آیت کے الفاظ ہیں. لیکن جب غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے اللہ تو یہ نہیں کرتا. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اپنا قانون بتا رہا ہے. فسق و فجور کے اسباب فراہم کرنے میں اللہ پہل نہیں کرتا. جب بندے ظلم اور سرکشی کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس کے اثرات مرتب ہونے کی راہ میں اللہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. وہ اثرات ہوتے ہی ہوتے ہیں چونکہ وہ اثرات اللہ نے خود رکھے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے گناہوں کی پاداش میں ایسا ہونے دیتا ہے کہ وہ یہ کرتے رہے. ان کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے کرو تو. اور یہ قانون اللہ کا آیا جاری ہوا ہے. اگلی آیت میں اس کا جواب ہے کہ ایک دفعہ نہیں، کتنی بستی ہیں جو ہم نے ہلاک کر دی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور نوح کی قوم تو ڈوبی تھی علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، ان کی قوم تو غرق ہوئی تھی. ان کے بعد اللہ فرما رہا ہے کتنی بستی ہیں نوح کے بعد بھی جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور تیرا رب بڑا کافی ہے، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تیرا رب بہت کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں اچھی طرح خبر رکھنے کے لیے اور اچھی طرح نگاہوں میں رکھنے کے لیے. بہت کافی ہے. لہذا جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ اس حد پہ پہنچ گئے تو پھر وہ ان کی ہلاکت کا فیصلہ صادر کر دیتا ہے. وہ سب سے زیادہ بصیر اور خبیر خود ہے. اس سے زیادہ گہری خبر، اندر کی خبر کسی کو نہیں پتہ ہوتی. آپ کو آیات ہم بتاتے رہتے ہیں قرآن میں، پہلے گزری بھی ہے. ایک جگہ پہ کیا فرمایا؟ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نفس، انسان کا نفس اسے کیا وسوسہ کر رہا ہے. ہمیں وہ بھی پتہ ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتے ہیں. کیسے؟ اب وہ الفاظ یہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی یعنی انسان کی شہ رگ جان سے زیادہ اس کے نزدیک ہے. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس سے نزدیک اور کیا ہوگا. ایک بات یعنی کوئی پردہ نہیں ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اور دوسری آیت جو ہے یہ سورہ قاف میں ہے جو میں نے پڑھی. ایک اور آیت ہے جو سورہ انفال میں ہے، وہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. یعنی جو اگر کچھ چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے اس کی بات ابھی اس کو پتہ نہیں چلی ہوتی، اللہ کو پہلے پتہ لگ جاتی ہے، اور اس کا جواب ابھی اس کو پتہ نہیں چلا ہوتا. جب انسان کی آپس میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے، توجہ کریں،
بعض اوقات انسان کہتا ہے نا کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، ایک آواز کہہ رہی ہوتی ہے کر، ایک کہہ رہی ہوتی ہے نہ کر. تو یہ جو کہتی ہے کر، یہ نہ کر والے تک نہیں پہنچتی، پہلے اللہ کو پہنچ جاتی ہے، اتنا قریب ہے. اور وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نہ کر، وہ بھی نہ کر نہیں کہتا، اس کر کہنے والے تک نہیں پہنچتی انسان کے اندر، پہلے اللہ کو. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اللہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کفا بربک، بہت کافی بھی نہیں، بہت زیادہ کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے کے لیے اور خوب انہیں نظر میں رکھنے کے لیے ان کے گناہوں کو. آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 ہم اشارہ کر دیتے ہیں، ترجمہ آپ کو بتا دیتے ہیں، خود جا کے تھوڑا سا اگر آپ زحمت کریں، ہوم ورک کرنے والے بھی بن جائیں تو کیا ہی بات ہے، جا کے دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور خود دماغ لڑائیں، دیکھیں کس نتیجے پہنچتے ہیں. اور کل جب ہم بات کریں تو پھر دیکھیں کہ مثلا اسیسمنٹ صحیح تھی، اسیسمنٹ صحیح نہیں تھی. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جو آتے ہیں یہاں پر ریگولر، اور اگر کوئی آن لائن بھی سنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میں نے آج کہاں تک پڑھا ہے. اگلی چند آیتیں کوشش کریں کہ نا کہیں اور جائے بغیر ٹیکسٹ قرآن کا خود حل کر کے لائیں ٹرانسلیشن کے ذریعے. ایک ٹرانسلیشن دیکھیں، دو دیکھیں، اب تو یہ انٹرنیٹ بھرا پڑا. مثلا شیعہ ترجمہ دیکھیں، ایک بریلوی ترجمہ دیکھ لیں، جتنی ہمت اللہ دے، ایک دیوبندی ترجمہ دیکھیں، ایک اہل حدیث ترجمہ دیکھیں، اور پھر دیکھیں ایک بات ہے کیا، حل کر کے لائیں. اور انشاءاللہ اور پھر دیکھیں اگر مجھ سے کوئی کہیں دیکھے کہ میں جو آپ سمجھیں کچھ اور میں کہہ رہا ہوں مجھے بتائیں، تو پھر یہ جو لیول ہے یہ ذرا اوپر چلا جائے گا. آپ اپنے دماغ کو جب ذرا چلائیں گے قرآن میں تو آپ کی سپیڈ بہت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو جو یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوتا ہے وہ آسمان سے نہیں اترا ہوتا، اس نے بھی ظاہر ہے کوشش کی ہوتی ہے. آپ کوشش کریں، اور یہ تو بابرکت ترین کوشش ہے جو قرآن سمجھنے کے لیے کی جائے. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ان آیات کو پہلے پڑھ کے آئیں، زور لگائیں، حل کریں کہ یہ ہے کیا، اور پھر دیکھیں کہ آپ نے جو حل کیا وہ میچ کرتا ہے یا میچ نہیں کرتا. من کان یرید العاجلہ، جس کا ارادہ جلدی ملنے والی کا ہو، یعنی دنیا کا، اجلنا لہو فیہا، ہم بھی اس میں اس کے لیے جلدی کر دیتے، ما نشاء، جو ہم چاہتے، لمن نرید، جس کے لیے چاہتے. یعنی جو دنیا کا طلبگار ہے جلدی ملنے والی کا، ہم جس کے بارے میں چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں لے لے، بہت تجھے جلدی ہے نا تو لے لے تو. لیکن ثم جعلنا لہو جہنم، پھر اس دنیا پرست کے لیے ہم نے اس کے بعد جہنم رکھی ہے. بندہ کہے دنیا مانگنے سے جنت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے جس کا ارادہ دنیا کا ہے نا، آخرت کی طرف نہیں ہے، وہ خود بخود اس دنیا لینے کے لیے گھپلے کرے گا، جرم کرے گا، بچ نہیں سکتا. بچے گا وہ جس کو ڈر ہوگا کہ میں نے کسی کو حساب دے دیا. بہرحال جو انہوں نے ترجمہ کیا، جو شخص عجلت پسند ہے، عاجلہ، عجلت جلدی مراد دنیا ہے، تو ہم جسے جو چاہے اس دنیا میں اسے جلد دیتے، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم مقرر کیا ہے جس میں وہ مذموم اور راندہ درگاہ ہو کر جلے گا. 19 اور جو شخص آخرت کا طالب ہے، غور کرے، جو آخرت کا طالب ہے، آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، قرآن ایکیوریٹ ہے بہت، اور اس کے لیے جتنی کوشش درکار ہے وہ کوشش کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ طلبگار آخرت کا ہے سویا پڑا ہے، کوشش بھی کرتا ہے. آخرت کا طلبگار ہے تو آخرت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اور وہ مومن بھی ہے. ایک اور شرط، صاحب ایمان بھی ہو. تو ایسے لوگوں کی سعی مقبول ہوگی. کوشش اللہ رد نہیں کرے گا، کہے گا نہیں تم نے کوشش کی ہے تو آ جاؤ. اور 20ویں آیت کہ جو اصل میں آپ کو غور کرنے کے لیے کہنا چاہ رہا تھا، یہ بظاہر تھوڑی عجیب لگتی ہے.
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کُلًّا نُمِدُّ، یہ دونوں گروپس دنیا کے طلبگار اور آخرت کے طلبگار، ہم ان دونوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ صرف آخرت والوں کی ہیلپ نہیں کرتا بلکہ دنیا کے طلبگاروں کی بھی ہیلپ کرتا ہے۔ ہؤلاء وہؤلاء، یہ والا گروپ بھی اور یہ والا گروپ بھی، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے دونوں کو ہیلپ کی جاتی ہے، تاکہ جو انہوں نے اپنے لیے چوز کیا کریں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے رب کی عطا ممنوع نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے۔ آپ کے رب کی عطا دونوں کو ہوتی ہے، چاہے کوئی دنیا پرستی میں گھپلے کرنا چاہ رہا ہو اس کو بھی عطا ہوتی ہے، اور جو آخرت کے لیے کر رہا ہو اس کو بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالی رب کی عطا ان دونوں گروپس میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس کو ممنوع۔